أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه, कौन है जो मुज़तर की दुआ सुनता है और उसका जवाब देता है, व यक्शिफ़ु सुआ और तकलीफ़ को दूर करता है। दो बातें हैं इसमें, एक तो अल्लाह ताला का दुआ को सुनना, आदमी की पुकार को सुनना और फिर उसका जवाब देना, और जिस मकसद के लिए बंदा अल्लाह को पुकारता है वो अल्लाह ताला तकलीफ़ भी दूर करता है। अब ये चीज़ जो है ना, वैसे तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में मिसालें भी दी हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया की मिसालें दी हैं जिन्होंने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ताला ने उनकी पुकार का जवाब दिया और उनकी जो हाजत थी या मुश्किल थी वो भी अल्लाह ताला ने दूर फरमाई। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में 3 मिसालें दी हैं। बड़ी वाज़ेह मिसालें हैं अंबिया की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवील बीमारी गुजारी और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाई
وَأَيُّوبَ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ مجھے بیماری لگی ہے، تکلیف آئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری بیماری دور فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور جو اس کی تکلیف تھی، بیماری تھی، وہ اس سے دور کی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بعد ان کا جو خاندان تھا وہ بھی الگ ہو گیا، ان سے بچھڑ گیا سارے، لیکن بیماری دور کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کی بیماری ہی دور نہیں کی بلکہ اس کا خاندان بھی اس کو واپس کیا اور اس کے خاندان میں اتنا ہی اضافہ بھی فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمتم من عندنا، یہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے اس کی تکلیف دور کی۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے اس واقعے میں۔ وہی بات ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ انبیاء کی اللہ فرماتے ہیں کہ تکلیف جب ان پہ آئی انہوں نے مجھے ہی پکارا، میں نے ان کی تکلیف دور کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بھی دی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے جب وہ چلے گئے ناراض ہو کے اپنی قوم سے اور مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے تو وہاں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، میری مشکل دور فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس کی دعا بھی ہم نے قبول کی، اس کی دعا بھی ہم نے پکار سنی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کی تکلیف ہم نے دور کی۔ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم دوسرے مومنوں کی بھی تکلیف دور کرتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں ان کی تکلیف بھی اسی طرح دور کرتا ہوں جس طرح یونس علیہ السلام کی تکلیف دور کی۔ اور تیسری مثال بھی دی، اور وہ مثال ہے اولاد کے بارے میں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یا اللہ بڑھاپا آ گیا ہے، عورت بھی بیمار ہے، بانجھ ہے عورت، یا اللہ تو نے حضرت مریم کو بے موسم پھل دیا ہے، تو یا اللہ مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس کی پکار کو بھی ہم نے سنا، اس کی پکار کا ہم نے جواب دیا۔ فَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ کی جیسی اولاد عطا فرمائی۔ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیماری، اس کی بیوی بانجھ تھی، ہم نے اس کو درست کر دیا اور اس کو اولاد عطا فرما دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمیں پکارتے ہیں اور اپنی تکلیف کے اپنی مشکل بیان کرتے ہیں تو ہم ہی ان کی دعا سنتے ہیں، ہم ہی پکار سنتے ہیں اور ان کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ اب اصل میں مسئلہ یہی ہے، شرک کا جو رستہ کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے تو ایمان اور عقیدے کی بات۔ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، خانقاہوں پہ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے، ان کے جو رہنما ہیں یا ان کے جو علماء ہیں یا استاد ہیں، کہ جی ٹھیک ہے وہ ہے تو اللہ ہی سب سے بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دیے ہوتے ہیں، اگر ان بزرگوں کے پاس جایا جائے تو وہاں سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دیتا ہوں، یہ نہیں دیتے۔ اب یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے کہ انسان مزاروں پہ جاتا ہے، درباروں پہ جاتا ہے، خانقاہوں پہ جاتا ہے، ملتا ہے اسے، اللہ اس کی خوراک روک نہیں دیتے، اللہ اس کی رزق اور روزی روک نہیں دیتے، اللہ اس کی اولاد روک نہیں دیتے جو مزاروں پہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ الجھن تو واقعی رہتی ہے شرک والی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، اس بات کا فیصلہ کون کرے کہ یہ جو درباروں والے ہیں یا خانقاہوں والے ہیں، مزاروں والے ہیں، وہاں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے،
جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ اب یہی بات ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہی نازل کی ہے، یہ کتاب ہی فیصلہ کرنے والی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا یا حاجت روا بناتے ہو، اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ اب یہ انسان کے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لہذا ہم مانتے ہیں، ورنہ یہ الجھن ایسی ہے کہ مشرک کے دماغ سے کیسے نکلے گی یہ؟ وہ دربار میں جاتا ہے یا چرچ میں جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے، اس کی ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے، اس کو مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، زندگی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، ہر چیز مل رہی ہے اسے۔ جو وہاں جائے گا اس کا تو عقیدہ پکا ہو جائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں تو جاتا ہوں وہاں پہ، جو کچھ مجھے ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے۔ اب یہ جو الجھن ہے نا، یہ بڑی سخت الجھن ہے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ وہ تو پھر جب معاملہ بالکل انتہا پہ پہنچا اور جب سامنے آنکھوں کے سامنے باتیں آئیں، ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ ابو سفیان کیا ابھی تمہیں اس بات کا یقین نہیں آیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ یہ حبل اور لات اور منات اور جتنے بھی تم نے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، تو کیا ابھی تک تمہیں یقین نہیں آیا؟ فتح مکہ تک ابو سفیان جو تھا اس کا عقیدہ یہی پکا تھا کہ ہمارے مشکل کشا یہ حبل اور لات اور منات۔ سردار تھا اپنی قوم کا، بڑا ذہین اور بڑا عقلمند تھا، لیکن اس کے باوجود جو بات بیٹھی ہوئی تھی نا ذہن میں، وہ بڑی پکی بات تھی، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، یہ بت ہی ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یہی ہمارے حاجت روا۔ لیکن جب دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ گئے ہیں، مکہ سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا ابھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دے دی سوچنے کے لیے۔ حضرت عباس سے کہا کہ اس کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح میرے پاس لانا ہے اسے۔ حضرت عباس اگلے دن لے کے گئے، پوچھا کہ بتاؤ ابھی تمہارے دل میں کوئی شک ہے اس بات میں کہ یہ حبل اور منات کچھ نہیں کر سکتے؟ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں کر کے جنگیں کرنے کے باوجود اب اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا ہے، جو باتیں یہ کہتے تھے مشکل کشا واقعی اللہ ہی ہے، تب اس نے کہیں جا کے پھر حضرت عباس جو تھے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ایمان لے آؤ، ورنہ جو معاملہ ہونے والا ہے گردن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑا دیں گے سب کی۔ سخت دھمکی دی حضرت عباس نے۔ تب کہیں جا کے وہ جو بات تھی نا دماغ میں کہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا یہ خانقاہوں والے، درباروں والے اور مزاروں والے ہیں، وہ بات تب جا کے دماغ سے دور ہوئی جب موت اپنے سامنے آنکھوں کے آ گئی کہ ہاں واقعی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ابھی تمہارے دل میں کوئی شک ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ حبل اور منات اور یہ قبریں اور مزار اور خانقاہیں کچھ کرنے والے ہوتے تو یا رسول اللہ آج ہمارے کام آئے ہوتے۔ جب جان پہ بن آتی ہے نا تو پھر وہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیں۔ جب تم دریا میں ہوتے ہو، سمندر میں ہوتے ہو، تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، اولاد ملتی نہیں، تو پھر نظریں نیازیں اللہ کے نام کی مانتے ہو، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے۔ جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر نظریں نیازیں مزاروں پہ جا چڑھاتے ہیں۔ جب اللہ دیتا ہے تو پھر نام اللہ بخش رکھنے کے بجائے پیرا بخش رکھتے ہیں، پیر نے دیا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، یہ ہے پھر دیکھیں نا ایک اکثریت ہے جو مزاروں پہ، خانقاہوں پہ، درباروں پہ ٹھوکریں کھا رہی ہے اور اپنی دنیا بھی لٹا رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے جا کے نذرانے دیتے ہیں انہیں۔ اب حاجتیں تو اللہ روکتا نہیں ہے، یہی تو اللہ نے امتحان لینا ہے نا ہمارا،
یہ جو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں اور انسان کو سب کچھ حواس خمسہ دیے ہیں، یہ ہمارا امتحان لینے کے لیے دیے ہیں کہ ایک راستہ وہ ہے جس میں شیطان یہ بات بٹھا دیتا ہے اور عملاً انسان یہ سمجھتا رہتا ہے، عملاً انسان دیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے کہ میں تو مزار پہ جاتا ہوں مجھے وہ اولاد دی ہے، میں تو مزار پہ جاتا ہوں مجھے صحت مل گئی ہے، میں تو مزار پہ گیا ہوں تو میری مشکل دور ہو گئی ہے، اور واقعی ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اتنے لوگ اندھے نہیں ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا کانوا مستبصرین، بڑے سیانے لوگ تھے جو شرک میں مبتلا تھے۔ اگر انسان قرآن کے نزدیک نہ جائے، قرآن کو نہ پڑھے، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھنا کیسی عجیب بات ہے۔ کل میں نے کسی آدمی نے پوسٹ بھیجی، کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے بیٹا کو نہیں پڑھانی چاہیے۔ جس کے پیچھے بیٹا نماز پڑھتا رہا ہے یا باپ نماز پڑھتا رہا، بس اس امام سے کہو کہ تم نماز پڑھاؤ آج۔ مطلب یہ کہ تم جاہل رہو، تمہیں کوئی الف بے کا نہیں آنا چاہیے، تمہیں نہ نماز جنازہ آنی چاہیے، نہ نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بس جو مولوی جدھر مارتا ہے ادھر مرتا رہو۔ جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا تم نے، اس کا حق ہے کہ جنازہ تمہارا بھی، تمہارے بیٹوں کا بھی، تمہارے باپ کا بھی، تمہارے دادے کا بھی جنازہ وہی پڑھائے، تم نہ سیکھنے نماز جنازہ پڑھائے۔ کیسا عجیب فتوے ہیں اور کیسی عجیب جہالت، قوم کو جاہل رکھنے کے کیسے کیسے ہتھ کنڈے ہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے بیٹا پڑھائے جنازہ اپنے باپ کا، اپنی ماں کا جنازہ خود پڑھائے، اپنی بیوی کا جنازہ خود پڑھائے، شوہر اس کا، اس پہ حق ہے یہ۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نہیں مولوی کو کرنے دو، تم نہ کرو، یہ مولوی سارا کچھ کرے، تم جاہل کے جاہل ہی رہو، نہ قرآن پڑھو نہ کچھ اور سیکھو۔ اس کا فیصلہ جو ہے نا، جب تک قرآن کی تعلیم عام نہیں ہوتی، جب تک قرآن نہیں پڑھا جاتا، جب تک انسان قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا، جب تک جو ہے ساری دنیا جاہل کی جاہل رہے گی۔ اس قرآن سے آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہیں جی یہ تو بڑے 70 علوم ہیں، یہ قرآن سیکھنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے نہ ہر ایک کو پڑھانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے تو وہ کافر تھا، مشرک تھا، اس نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں، تم ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، تم نے ہمارے لیے عرصہ یا تنگ کر دیا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ نہیں تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، بڑے مہمان نواز ہو، بڑے شریف آدمی ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، تمہیں تو نہیں جانا چاہیے، بستی خالی ہو جائے گی، بستی بے برکت ہو جائے گی۔ دیکھیں باتیں کیسی ہیں۔ وہ لے آیا واپس حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم عبادت جو بھی کرنا چاہتے ہو نا، جیسی کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے اندر کرتے رہنا، بس حرم میں جا کے نہ کرنا، اپنے گھر میں جو کرتے ہو کرتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، یا ویسے قرآن کی تلاوت کرتے تو مکہ کے بچے اور عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گرد، حضرت ابوبکر کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے ہو۔ کافروں نے دیکھا کہ یہ تو اور مصیبت بن گئی ہمارے لیے کہ ابوبکر کو ہم نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں آیا کرو، کہیں باہر جا کے بات نہ کرنا یہ، لیکن اب تو بچے اور اس کے گھر جانے لگے ہیں، عورتیں اس کے گھر جانے لگی ہیں، قرآن سننے لگی ہیں۔ کافروں نے پھر مشورہ کیا کہ ابوبکر سے جا کے یہ بات کرو کہ یا تو جو تمہاری امان ہے وہ ختم کرتے ہیں، یا تم یہ کام ختم کرو، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں گمراہ ہو رہے ہیں تمہارا قرآن سن کے، یا تم اس طرح قرآن اونچی آواز سے پڑھنا بند کرو یا ہماری امان ختم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان واپس کرتا ہوں، قرآن نہیں چھوڑ سکتا، قرآن پڑھتا رہوں گا۔ یہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جو آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے یا پڑھتا ہے، ہدایت اس کے علاوہ اور کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن مصیبت یہی ہے کہ نہ تو ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے
جب تک ہمارا نظام تعلیم درست نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی تکلیف اور بڑے دکھ کی بات ہے، 70 سال کا بوڑھا آدمی ہو جائے اور 70 سال میں قرآن پڑھنا نصیب نہ ہو تو اس کی بدبختی جو ہے، تباہی اور ہلاکت نہیں ہوگی تو کیا ہوتا؟ 70 سال میں کتنی نسلیں جو ہیں جوان ہو گئی ہیں، اور جو جوان تھی وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم جو ہے، اب جتنے مرضی کمیشن بناتے رہے، جتنے مرضی جو مرضی بنا لے، جتنے مرضی کمیشن بنائیں، کمیٹیاں بنائیں، یا اسمبلیاں بنا لیں، سینٹ بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، ہمارے مسائل قطعاً حل نہیں ہوں گے جب تک قرآن کی تعلیم نہیں دی جائے۔ آپ عدلیہ دیکھ لینا، کتنے جج ہیں جو قرآن پڑھے ہیں؟ ہاں جی، امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، لندن سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا۔ اللہ کا خوف جو ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے، جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ کے ڈر سے بے نیاز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، ظلم کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور مروانا یہ چاہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے رحم دل ہیں، ہم تو بڑے عادل ہیں، ہم تو بہت بڑے منصف ہیں، اور پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے تمہاری عدلیہ، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے دلوں میں، اللہ کا خوف نہیں ہے، فرعون بنے ہوئے ہیں۔ جو ہماری زبان سے بات نکل جائے اس کو کوئی جھٹلا دے یا اسے کوئی غلط کر دے، اللہ کی توہین ہوتی ہے، ہوتی رہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، ہوتی رہے، رسول کی توہین ہوتی ہے، ہوتی رہے، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس سے دین کی خدمت اور سیاسی جماعتیں، ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی کرسی۔ 30 سال تک حکومتیں کر کے اسلام کا کیا کیا تم نے؟ اپنے پیٹ بھر لیے، جو چاہا تم نے لوٹا، جس طرح چاہا لوٹا، اسلام کے لیے کیا کیا؟ دین کی کیا خدمت کی؟ 70 سال میں قرآن مجید کی تعلیم یا حدیث کی تعلیم جو ہے وہ نظام نہیں دے سکے۔ اسی وجہ سے کہ اتنا یہ جو مزاروں والا اور قبروں والا اور خانقاہوں والا مافیا اتنا مضبوط ہے اور اس کا جکڑا ہوا ہے پوری قوم کو کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کی دکانیں خراب ہوں اور ان کی آمدنیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اسمبلیوں میں ممبر ہیں ان کے، سینٹ میں ممبر ہیں ان کے، بڑے جتنے بھی ہیں، کوئی ایسا بتا دیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے، یا کسی خانقاہ پہ نہیں جاتا، مزار پہ نہیں جاتا، دربار پہ نہیں جاتا، کوئی ایک آدمی بتا دیں۔ یہاں ریاض میں یا سعودی عرب میں آ کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، سالوں یہاں رہ کے جا کے وہاں سیدھے باتا دربار۔ یہ تو وہی بات ہے ابو سفیان والی، جب جان پہ بنے گی تو پھر عقل آئے گی کہ یہ دربار والا کچھ نہیں کر سکتا، یہ خانقاہ ونقاہ جو ہیں یہ سب فراڈ اور سب باطل ہے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کھجور کا ایک جو تنکا ہے اس کے برابر بھی ان کو میں نے اختیار نہیں دیا۔ اور پھر اختیار کی بات تو یہ ہے کہ خود لوط علیہ السلام قوم کو جو بدماش اور گنڈے تھے اپنی بیٹیاں پیش کر دی ان کو، لیکن اتنا اختیار نہیں تھا۔ باقی یہ تمنا کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی تو میں تمہیں سبق سکھاتا۔ پیغمبر ہے اللہ کا، اتنا بے بس ہو گیا ہے، اتنا بے اختیار ہے کہ اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ گنڈوں کو اور بدماشوں کے سامنے کر دی کہ ان سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کو تکلیف نہ دو۔ لیکن اس کے بعد جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ جتنے بھی مزار ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ سب باطل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور وہ جو دے رہا ہے یہ تو اس کا احسان ہے، یہ اس کا رحمان اور رحیم ہے، وہ کہ وہ تمہارے گمراہی کے باوجود، تمہارے شرک کرنے کے باوجود، درباروں خانقاہوں پہ جانے کے باوجود وہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے، تمہیں اولاد بھی دیتا ہے، تمہیں صحت بھی دیتا ہے، تمہیں عزت بھی دیتا ہے، بیوی بچے بھی دیتا ہے۔ یہ تو اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ چاہتا تو شرک جو جاتے ہیں مزاروں پہ، خانقاہوں پہ، اللہ ان کی روزی چھین لیتا، اللہ ان کا رزق ختم کر دیتا۔
تو اللہ نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ امتحان لینے کے لیے تو بھیجا ہے کہ تم میرے لیے کتنا وقت نکال کے اس کو پڑھتے ہو، کتنا سمجھتے ہو اس کو، جو میں نے پیغام بھیجا ہے، جو میں نے قرآن بھیجا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہے یا نہیں ہے؟ یا ساری زندگی انسان ڈالر اور ریال کمانے میں صرف کر دے، فلیٹ اور پلاٹ بنانے پہ انسان زندگی وہ ساری صرف کر دے؟ دیکھیے کتنا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ذرا سوچ کے بتاؤ یہ کہ جب تمہیں تکلیف آتی ہے، جب تم پہ مصیبت آتی ہے، تم اللہ کو پکارتے ہو تو تمہیں جواب کون دیتا ہے؟ تمہاری تکلیف کون دور کرتا ہے؟ مجھے تو کہے گا کہ ہماری تکلیف حبل دور کرتا ہے، مناد دور کرتا ہے، علی حجویری دور کرتا ہے، عبد القادر جیلانی دور کرتا ہے۔ یہ کنڈی جو ہے نا، یا یہ پیچ اس وقت تک دور نہیں ہوتا، نکلتا نہیں جب تک قرآن نہ پڑھو۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہیں، ساری زندگی شرک میں مبتلا ہوں گے، اور اسی طرح ہی موت آ جائے شرک کرتے ہوئے جب تک قرآن نہیں پڑھیں۔ آگے فرمایا کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین میں نیابت عطا کرتا ہے، خلافت عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بہت سے مفہوم ہیں۔ خلیفے کا مطلب ہوتا ہے جو ایک کے بعد پیچھے آنے والا ہے، اس کے بعد جو پھر پیچھے آنے والا ہے، جو اس کے بعد پیچھے آنے والا ہے، وہ اس کا خلیفہ ہے، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹے کے بعد اس کا پوتا آتا ہے، اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے زمین میں اللہ تعالیٰ نسل در نسل جو نسل چلاتا ہے، وہ بھی اس کے مفہوم میں ہے۔ اور پھر ایک قوم کو تباہ کر کے دوسری قوم کو اسی جگہ پہ لانا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اس میں آتی ہے کہ زمین کی خلافت ہم تمہیں دیتے ہیں، زمین میں تمہیں اقتدار اور تصرف اور اختیار عطا کرتے ہیں، اللہ تمہیں دیتا ہے۔ یہ تو عز و منتشا و تذل من شاء، یہ تو سارے حکمرانوں نے رٹی ہوئی ہے۔ جب بنتے ہیں نا، کوئی صدر بنتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، بس یہی ان کی زبان پہ ایک ہی یہ بات ہوتی ہے۔ جب جاتے ہیں تب نہیں پڑھتے، وَتُذِلُّ، ذلیل کرنے والا بھی وہی ہے۔ کتنے آئے اور کتنے گئے، آتے ہیں تو تعزیوں کی بڑی آیت یاد ہوتی ہے، جب جاتے ہیں تو تذلو بھول جاتے ہیں۔ یہ ذلت بھی اللہ نے دی تمہیں۔ اگر عزت اللہ دیتا ہے تو یہ بھی مانو کہ ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وہاں پھر نہ تو عزت آنے پہ دربار پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ذلت آنے پہ دربار پہ جانے کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ اللہ دیتا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے سوال کیے ہیں یہ غور و فکر کے لیے ہیں اور جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ ان سوالوں پہ ذرا غور کرو۔ جواب اللہ نے خود نہیں دیا بلکہ پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ تم غور و فکر کر کے بتاؤ کہ تمہارا کیا جواب ہے، تم کیا سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو تکلیفیں دور کرتا ہے یا جو اقتدار دیتا ہے یا جو اختیار دیتا ہے؟ قلیل ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں یا تم بہت ہی نصیحت سے کم لیتے ہو، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہ وہی بات ہے کہ نصیحت تو تب لیں گے جب قرآن پڑھیں گے، جب قرآن نہیں پڑھیں گے نصیحت کیسے آئے گی؟ غور و فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے اندھوں کی طرح، جس طرح مشرکین کہتے تھے نا، بل وجدنا آباؤنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ مزاروں پہ جاتے تھے، وہ خانقاہوں پہ جاتے تھے، بس اس لیے ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی گوارا ہی نہیں کرتے لوگ کہ جا رہے ہیں ہم، اپنی دنیا لٹا رہے ہیں، لیکن سوچے تو صحیح کہ کیا باقی یہاں سے کچھ ملتا ہے۔ لیکن یہ تو پھر قرآن بتائے گا کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک سارا ہندوستان جو ہے وہ سارا بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے، کروڑوں انسان ہیں جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو خانقاہوں اور درباروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں، عقیدہ ہے ان کا، ایمان ہے ان کا کہ ہمیں ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے یہاں سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا ہے، امی یہدیکم فی ظلمات البر والبحر،
وہ کون ہے جو خشکی پہ تم ہوتے ہو تو تاریکی آ جاتی ہے تو تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ سمندر میں ہوتے ہو تو تاریکی آ جاتی ہے تو تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورج اور چاند اور ستارے اور دن اور رات بنایا ہے نا، اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو کتنی حکمتیں ہیں اس میں۔ فرمایا کہ یہ ستارے اور چاند جو ہیں، رات کو جب تم سفر کرتے ہو، خواہ خشکی پہ سفر کرو یا سمندر میں سفر کرو، تمہارے سفر کی سمت بھی متعین کرتے ہیں اور تمہاری منزل کا بھی تمہیں پتہ بتاتے ہیں کہ تمہاری منزل جو ہے، تمہارا سفر کا جو سمت ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ ستارے بھی تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، چاند بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اور دن کے وقت یہ سورج جو ہے، یہ چونکہ روشنی ہے، زمین کی جو علامات ہیں وہ بھی تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سورج جو ہے، یہ بھی انسان صحرا میں گم ہو جاتا ہے، صحرا میں بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، جنگل میں ہے، کہیں پتہ نہیں چلتا کہ راستہ کدھر ہے۔ دن کا وقت ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اچھا یہ سورج جو ہے کدھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرق۔ اچھا غروب کس طرف ہو رہا ہے، یہ ادھر غروب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر مغرب۔ اچھا اگر میں اپنا چہرہ جو ہے وہ مغرب کی طرف کر لوں تو میری دائیں ہاتھ شمال آ جائے گا، میری بائیں ہاتھ جنوب آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے وقت بھی یہ سورج جو ہے رہنمائی کرتا ہے کہ یہ تمہاری سمت ہے، یہ تمہاری منزل ہے، تم اپنا راستہ شمال کی طرف بناؤ یا جنوب کی طرف بناؤ، مغرب کی طرف جانا ہے یا مشرق کی طرف جانا ہے۔ دن کے وقت یہ سورج تمہاری رہنمائی کرتا ہے، رات کے وقت یہ ستارے اور چاند تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ سورج اور چاند اور ستارے تمہاری رہنمائی کے لیے کس نے بنائے ہیں؟ مال اگر روشنی مہیا کرنی ہوتی تو روشنی مہیا کرنے کے لیے بھی بہت سے طریقے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ساکن کر دیتا، متحرک نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے متحرک کیا ان کو، چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی، یہ سارے سیارے جتنے بھی ہیں سب کو متحرک کیا ہے۔ اور ان کی حرکت سے نہ صرف یہ کہ سمت کا تعین ہوتا ہے، منزل کا تعین ہوتا ہے، راستے معلوم ہوتے ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ وقت کا تعین بھی کرتے تھے۔ سمت کا اور منزل کا تعین، راستے معلوم کرنا وہ بھی ہے، لیکن رات کے وقت انہی ستاروں سے وقت کا تعین بھی کیا جاتا تھا کہ اچھا یہ فلاں ستارہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں مؤذن تھے، میاں جی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کی بڑی عمر کے تھے، وہ روزانہ آ کے والد صاحب کو بتاتے تھے کہ اچھا جی آج میں نے عشاء کی اذان اس وقت کہی جو فلاں ستارہ جو ہے نا فلاں جگہ پہ تھا تو میں نے عشاء کی اذان کہی۔ اچھا وہ ستارہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہنچ گیا تو میں نے فجر کی اذان کہی۔ ستاروں کی حرکت سے اور ستاروں کے آگے پیچھے چلنے سے نہ صرف سمت کا اور منزل کا تعین ہوتا ہے بلکہ وقت کا تعین بھی کرتے تھے، اور قدیم زمانے سے یہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باتیں تو بڑی سادہ سی اللہ نے پوچھی ہیں، بڑی سادہ سی بات جن سے واسطہ پڑتا تھا مشرکین کو۔ تجارت کے لیے بحری سفر بھی کرتے تھے، بری سفر بھی کرتے تھے، اور انہیں واسطہ پڑتا تھا اس بات سے کہ اس صحرا میں چلے گئے تو راستہ کیسے معلوم کرنا ہے، سمندر میں ہے تو راستہ کیسے معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی سوال پوچھا ہے کہ جب تم خشکی میں ہوتے ہو یا سمندر میں ہوتے ہو تو پھر تم راستہ کیسے معلوم کرتے ہو؟ تمہاری رہنمائی کون کرتا؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ ایک اور کویشچن ہے، ایک اور سوال ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے تمہیں خوش کرنے کے لیے ہوائیں کون چلاتا ہے؟ ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو تم اندازہ کر لیتے ہو کہ بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری تمہیں کون دیتا ہے، یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ ویسے کہنے کو تو اتنی سی بات ہے کہ بارش آنا اور ہوائیں چلانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
لیکن یہ ایک پورا نظام ہے جو انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہی جو ہوائیں ہیں یہی سمندر سے بخارات اٹھاتی ہیں، یہی جو سورج کی گرمی ہے، تپش ہے، یہی بخارات اٹھاتی ہے، یہی بخارات اوپر جاتے ہیں، یہی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر جم جاتے ہیں، کبھی اولوں کی صورت میں، کبھی بارش کے قطروں کی صورت میں گرتے ہیں، اور یہ بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے کسان جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پانی تو ایسی انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسان ایک دن بھی گزار نہیں سکتا۔ صرف پینے کی بات نہیں ہے، جتنی زراعت ہے وہ ساری کی ساری محتاج ہے پانی کی، اور جتنی بھی ہماری ایجادات ہیں نا، لیبارٹری میں چلے جائیں، کوئی بھی لیبارٹری ایسی نہیں ہے جہاں پہ پانی کے بغیر کوئی بھی کام ہو سکتا۔ الگ سے لے کر یہ تک لیبارٹریوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اسی چیز سے ہوتے ہیں۔ پھر انسان کا اپنا کھانا بھی ہے، پینا ہے، دھونا ہے، نہانا ہے، گھر کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، جتنے بھی کام کاج ہیں، جتنے بھی زندگی کے معمولات ہیں، پانی کے بغیر کون سی چیز ہے جس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ جو نعمت ہے بارش والی، پانی والی، یہ تمہیں کون مہیا کرتا ہے؟ جب کا سالی پڑ جاتی ہے اور فصلیں جو ہیں خشک ہو جاتی ہیں اور جانور جو ہیں وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے ان کا، تو انسان دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ جانور جو ہیں پیاسے ہو گئے، یا اللہ خشک سالی آ گئی، فصلیں خراب ہو گئیں اور لوگ بھی پیاسے ہو گئے۔ پھر برسانے والا تو وہی ہے۔ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ سارے کام میں کرتا ہوں، اور اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ کر کے دکھائے۔ جب کا سالی آتی ہے تو بارش برسا کے دکھائے کوئی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون، کہ وہ ذات تو شرک سے پاک ہے جس کا تم شریک لوگوں کو ٹھہراتے ہو۔ اب بات تو بڑی سادہ سی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جب ایک آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو وہ خالق کیسے بن گیا؟ ایک آدمی کو موت آ گئی، وہ خالق کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، جن کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کا قرار دے دیا، اللہ کی روح قرار دے دیا، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یا جو ثبوت دیا ہے، جو دلیل دی ہے ان کے بندہ ہونے کی، وہ یہ ہے کانا یا قرآن الطعام۔ عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھاتے تھے اور مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھیں۔ جو کھانا کھائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھاتے تھے یہ سارے جتنے بھی بزرگ ہیں یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یا جو بھی ہیں قبروں میں پڑے ہیں، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی عمریں ہیں، پھر ان کو موت بھی آئی، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے، تو پھر یہ اللہ کی شریک کیسے ہوگا؟ لیکن یہ ایسی ایک پیچ ہے جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے کہ اس کے باوجود ان کے دماغوں میں بات یہی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو بت ہے یہ بھی اللہ کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ غائب ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیز ہے وہ تو یہی بت ہے نا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ تو یہی عبد القادر جیلانی ہے نا۔ اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تو غائب ہے، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ ہمیں تو کوئی ایسی چیز چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جب مکہ سے حنین آ رہے تھے تو راستے میں وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا مکہ کے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ درخت ہے نا، تو یہاں پہ جو ہمارے بزرگ تھے نا وہ تلواریں لٹکاتے تھے اور برکت حاصل کرتے تھے اور نظر نیاز دیتے تھے، تو یا رسول اللہ اس طرح کا ہمیں بھی کوئی بنا دے۔ وہ جو شرک کی گٹی میں پڑی ہوئی محبت ہے وہ تو جاتے جاتے ہی جاتی ہے، وہ تو جاتی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اسلام لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آ گئے، لیکن جو پرانا عقیدہ تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ پرانا عقیدہ جو تھا وہ تو نکلنے میں کچھ ٹائم لگنا تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ ایک اور دلیل ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، ان میں کم از کم 15-16 کویشچن اللہ نے کیے ہیں اپنی توحید کے بارے میں، اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان سوالوں پہ تم غور کرو کہ یہ کرنے والا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جو مخلوق پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے۔ اب یہ ویسے تو بڑی ایک سادہ سی بات ہے، لیکن جو جاندار چیزیں ہیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی، ان کی تعداد ماہرین نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب ہے۔ ہمیں تو موٹی موٹی معلوم ہے نا کہ اچھا جی انسان ہے، پھر جن ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اور پھر سانپ ہے یا پرندے ہیں، چرندے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنے سامنے، لیکن جو ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا، شمار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ قسم کی انواع جاندار پیدا کی ہیں۔ 10 لاکھ کی قسمیں ہیں جانداروں کی۔ اچھا، یہ جانداروں کی جو شکلیں ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ انسان کی شکل اور طرح کی بنائی ہے، بیل کی شکل اور طرح کی بنائی ہے، بکری کی شکل اور طرح کی بنائی ہے، سانپ کی شکل اور طرح کی بنائی ہے، چڑیا کی شکل اور طرح کی بنائی ہے، طوطے کی شکل اور طرح کی بنائی ہے، کبے کی شکل اور طرح کی بنائی ہے۔ اور پہلی یہ بدی اس ذات کو کہتے ہیں جو پہلے سے کوئی ماڈل موجود نہ ہو، جو کوئی چیز ایجاد کرے۔ ایجاد کرنا جو ہے وہ ہے بدی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اور خالق جو ہے وہ ہے کہ ماڈل ایک بن گیا ہے، اس کے بعد پھر اور اس کی قسمیں بنا دینا۔ انسان کو ایک دفعہ پیدا کر دیا، اس کے بعد پھر مختلف انسان ہیں، شکلیں ان کی سب کی مختلف ہیں۔ اور پھر یہ جو 10 لاکھ ہے نا، ان میں تو فرق اس بات کا ہے، ایک کا تعلق انسان کی نوع سے ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ جانوروں کی نوع سے ہے، مویشیوں کی نوع سے ہے، حشرات الارض سے ہے، پرندوں سے ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے ان میں سے کبھی غور کیا کہ باپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا باپ کی شکل ہوتا ہے، لیکن باپ بیٹے کی شکل میں بھی اللہ نے فرق رکھا۔ عرب انسان ہے، انسان دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے وہ فلاں دوست آ رہا ہے۔ دیکھتے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو شک پڑ جاتا ہے، یار یہ تو ایسے لگتا ہے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، شکل ملتی جلتی ہے، لیکن وہ شکل ملتی جلتی انسان کو لگتی ہے، اللہ نے ملتی جلتی نہیں بنائی ہوتی، اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اور یہی تو بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا اور اس طرح سے پیدا کیا جس کی مثال نہیں دے سکتے تم۔ عرب انسان ہیں، ان سب کا ماڈل تو ایک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک زبان ہے، ایک ناک ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ماڈل تو ایک ہے، لیکن شکلیں سب کی مختلف ہیں۔ عرب انسانوں کی مختلف ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے زبانوں انسان کی تخلیق کا، اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی استطاعت ہی کتنی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اپنی نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بہت اونچا مقام ہے ان کا، لیکن جو انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہ تو وہی ہیں جو میرے اور آپ کے۔ بشری تقاضے تو انبیاء میں بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ جادوگروں کا جو سانپ دیکھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر گیا دل میں۔ موسیٰ پیغمبر تھے، اس کے باوجود بشری تقاضا جو ہے ڈرنے کا وہ موجود تھا۔ سارے انبیاء جو ہیں سب میں یہ بشری تقاضے موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ بشری تقاضے اپنی جگہ پہ،
لیکن انسان کی جو ہے نا انسان میں اتنی بھی استطاعت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق رب انسان پیدا کر دیے, کسی کے ساتھ شکل نہیں ملتی, اللہ کی قدرت ہے یہ. لیکن انسان جو ہے اس کا بشری تقاضا کتنا ہے, اس کی استطاعت کتنی ہے. یا تو کہ ایک انسان دو آدمیوں کی بات نہیں سن سکتا, بیا کتنا عالم فاضل ہو کیوں نہ ہو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے آئے 2-3 آدمی, ایک نے بولنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ پوچھا تم سے بڑا کون ہے, فرمایا کہ تم چپ رہو پہلے اس کو بات کر لو. مطلب یہ کہ بیا کہ میں دونوں کی بات نہیں سن سکتا, پہلے تمہارا بڑا بھائی بات کرے اس کی بات میں سن لوں پھر تمہاری سنوں گا. یہ بشری تقاضا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھا, سید علی حجویری میں بھی تھا. انسانی اور بشری تقاضے سب میں موجود ہیں. تقوی کے اعتبار سے, نیکی کے اعتبار سے اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو بشری تقاضے ہیں یہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے. انسان چاہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل اولاد نہ دے, چاہے تو ملے جلے دے دے, چاہے تو صرف لڑکے دے دے, چاہے تو صرف لڑکیاں دے دے. اللہ نے تو یہ بار بار چیلنج کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ جو مزار پہ جائے گا, خانقاہ پہ جائے گا, وہ تو کہے گا مجھے تو دربار والے نے دیا ہے, مجھے تو خانقاہ سے ملا ہے. یہ کنڈی تو ہے, اس لیے تو جو اکثریت ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہے. اور یہ کنڈی تب تک نہیں نکلتی جب تک انسان قرآن نہ پڑھے. آگے فرمایا کہ ثم یعیدہ, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کا اعادہ کرتا ہے. پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنایا, پہلی دفعہ بنانے کے بعد اس کا اعادہ کون کرتا ہے, اور اعادہ بھی ایسے کرتا ہے کہ جو انسان ہے تو اس کی آگے جو نسل ہے وہ انسان ہی پیدا ہوگی. ایک انسان جو ہے گندم کا بیج بوتا ہے, اس سے جو کا نہیں نکلے. وہ جو اعادہ کرنے والی ذات ہے وہ گندم سے گندم ہی پیدا کرے گی. وہ جو اعادہ کرنے والی ذات ہے نا وہ آم کے درخت سے آم ہی پیدا کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ آم کا درخت ہے تو اس پہ انگور لگنے شروع ہو جائیں. وہی ذات ہے جو پہلی مرتبہ بھی تمہیں پیدا کرتی ہے اور اعادہ بھی وہی کرتی ہے. یا پھر اعادے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جو دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ بھی اللہ ہے. اس دنیا میں پہلی دفعہ بھی اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اور قیامت جب آئے گی دوبارہ اٹھانے والی ذات وہ بھی اللہ ہی ہے. آگے فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, بڑی واضح بات اللہ نے لکھ دی کہ تمہارا رزق جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں رکھا ہے اللہ نے. رزق کے جتنے بھی وسائل ہیں یا وہ آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں. آسمانوں کے وسائل میں سے سب سے بڑی بات تو وہی ہے جو بارش والی ہے. اللہ بارش برساتا ہے اور اس سے آگے انسان ساری ہر طرح کی چیزیں حاصل کرتا ہے. جتنا اناج بھی ہے, غلہ ہے, سبزیاں ہیں, پھل ہے, پھول ہے, جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمین سے وہ ساری کی ساری اسی بارش سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر ہے اس میں جو کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے, وہ پھر اس کے مطابق آسمانوں سے تمہارے لیے حکم نازل ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کی تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہے, اتنی روزی لکھی ہے, اتنی اولاد لکھی ہے, اور اتنی اس کی عمر لکھی ہے, جو کچھ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا کہ زمین سے بھی تمہیں رزق دینے والا اللہ ہی ہے. یہ ٹھیک ہے زمین میں انسان کسان بناتا ہے, اس کو ہل چلاتا ہے, اس میں اور بیج ڈالتا ہے, پانی دیتا ہے, اس کی رکھوالی کرتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ نہ اگاؤں, اس کو جو بیج ہے اس کو نہ پھاڑوں اور زمین سے باہر نہ نکالوں تو کون ہے جو اس کو نکالے گا. زمین سے جو چیزیں باقی, یہ تو فصلوں کی بات ہے, نباتات کی بات ہے, اور باقی جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں, جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں, جس کا بھی آپ تصور کر لیں,
یہ بجلی ہے یہ بھی زمین سے آئی، یہ جو سیمنٹ ہے یہ بھی زمین سے ہے، یہ جو شیشہ ہے یہ بھی زمین سے ہے، یہ جو میٹل ہے یہ بھی زمین سے ہے، یہ جو کپڑا پہنا ہے یہ بھی زمین سے ہے۔ کوئی انسان کی ضرورت کی ایسی چیز نہیں ہے جو زمین سے مہیا نہ ہوتی۔ سارے کے سارے معاملات یا انسان کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات جو ہیں سورج چاند اور ستاروں کے ساتھ رکھے ہیں، اسی طرح زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے یا تو آسمان کے ساتھ رکھے ہیں یا زمین کے ساتھ رکھے ہیں۔ ہر طرح کی چیز اور ہر طرح کی روزی، ہر طرح کی ضرورت اور ہر طرح کی جو اس کے انسان کی حاجت ہے، ساری کی ساری یا آسمانوں سے پوری ہوتی ہے یا زمین سے پوری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ الہم مع اللہ، کیا ہے اس کے علاوہ کوئی جو تمہارا الہ ہو، جو تمہاری یہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، یا جو یہ کام کرتا ہو؟ اب یہ ہیں تو سارے سوال اور سوچنے کی دعوت ہے کہ غور و فکر کرو کہ یہ کرنے والا کون ہے۔ لیکن یہ نصیب اسی کو ہوتا ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی۔ پانی پہ سوچو، کھانے پہ سوچو، غلے پہ سوچو، اناج پہ سوچو، پھلوں پہ سوچو، پھولوں پہ سوچو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ جب تک قرآن نہ پڑھا جائے ان چیزوں کی، انسان کا تاریخ پیدا ہوتے ہی تو آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو چلا آ رہا ہے ایسے ہی، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، اربوں سال سے ایسے ہی ہے نا، زمین بھی ایسے ہی ہے۔ سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایسی جو زندگی ہے وہ تو پھر بیل بھی گزارتا ہے، کتا بھی گزارتا ہے، سور بھی گزارتا ہے۔ آسمان کو تو بیل بھی گرا بھی دیکھ رہا ہے، زمین کو تو بیل بھی دیکھ رہا ہے، گائے بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ سوچو اور غور کرو، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے علاوہ بھی انسان کو کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ نہیں دیا جانوروں کو جو دماغ اللہ نے سوچنے والا انسان کو دیا ہے۔ اس لیے بار بار اللہ نے انسانوں سے سوال کیا، جانوروں سے سوال نہیں کیا کہ سوچ کے بتاؤ کہ کیا یہ کام کرنے والا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو دلیل لاؤ اپنی۔ اور آج کل دلیلیں تو بے شمار ہیں، اتنی کتابیں بھری بھی ہیں نا، اور اتنے وعد اور اتنے علماء اور اتنے جو ہیں دلیلیں، شرک کی دلیلیں دینے والے، بے شمار دلیلیں ہیں شرک کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب اس سے پہلے جو باتیں تھیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوشچن کا انداز اختیار فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین سے پانی کو، آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، زمین سے نباتات کون اگاتا ہے۔ پہلے تو سارے جو آیتیں ہیں وہ سارے ہیں کوشچن والے، سوال والے کہ جواب دو ان کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا، یہاں پہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ غیب کا علم میں رکھتا ہوں، میرے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے، کوشچن نہیں کیا کہ اچھا سوچ کے بتاؤ کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں یا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پکی بات ہے، اس بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اور مشکل یہ کیوں ساری باتیں کہنے کے بعد یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم مشکل کشا مانیں یا حاجت روا مانیں، اس کا عالم الغیب ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ عالم الغیب نہیں ہے تو وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ اگر میرے دل کی جو دکھ ہے، درد ہے، حاجت ہے یا مشکل ہے، وہ میرا مشکل کشا یا حاجت روا جانتا نہیں کہ میرے دل میں کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، مجھے کیا میری حاجت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہے۔ حاجت روا اور مشکل کشا تو وہ ہے
جو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، میرے دکھ کو جانتا ہے، میرے درد کو جانتا ہے، وہ ہے حاجت روا اور مشکل کشا۔ اور پھر اس کی کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بٹھایا اور جا کے بکرا بھون کے لے کے آ گئے، ان کے سامنے رکھ دیا۔ انسانوں کی شکل میں تھے، اور انسانوں کی شکل دیکھ کے یہی دھوکہ لگا کہ یہ تو انسان ہیں، ان کی میں پہلے ضیافت کروں اور پھر ان سے پوچھوں کہ کیوں تشریف لائے۔ لیکن جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا آگے تو پھر انہوں نے خود بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ کسی کے سامنے کوئی کھانے کی چیز پیش کی جائے، وہ انکار کر دے، اور وہ کہ ہاں اس کو دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا کھانا نہیں کھا رہا یا میری ضیافت قبول نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں۔ مثال موجود ہے اس میں قرآن مجید میں، لوط علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ فرشتے آ گئے اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ یہ مہمان ہیں، میرے خوبصورت لڑکے ہیں، ان کی میری تذلیل ہوگی، میری بےعزتی ہوگی۔ جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں کہ لوط فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو عذاب لے کے آئے ہیں، جب تک لوط علیہ السلام سخت پریشانی میں مبتلا رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی اتنا علم دیتے ہیں جتنا ان کی نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اتنا علم دیتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو لوگ ہیں، اولیاء ہیں، فضلاء ہیں، علماء ہیں، ہر ایک کا علم محدود ہے، کسی کا علم لامحدود نہیں ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ پوچھا کسی آدمی نے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں ہو، جاؤ فلاں آدمی ہے اس کے پاس جاؤ، تمہیں پتا چلے گا کہ عالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پسند نہیں آئی۔ انبیاء کو بھی اللہ علم اتنا دیتا ہے جتنا علم ان کی حاجت اور ان کی ضرورت ہوتی ہے نبوت کے لیے، اور کلی علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں۔ اور یہ جو پہلے اللہ نے سوال کیے وہ اس لیے کیے ہیں کہ یہ ساری جو تمہاری مشکلات اور حاجتیں اور ضرورتیں ہیں یہ پوری کرنے والا عالم غیب ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں علاقے میں کاٹ پڑ گیا ہے، فلاں آدمی کی یہ ضرورت ہے، فلاں مر رہا ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں ہسپتال میں پڑا ہے، فلاں دعا کر رہا ہے، فلاں مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں، جا کے بتائیں کہ حضرت صاحب میری یہ تکلیف ہے، حضرت صاحب مجھے یہ پریشانی آئی، تو وہ کیسا ہے حاجت مشکل کشا جس کو جا کے بتانا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس میں اپنی توہین محسوس کی، جو سلوک کیا انہوں نے، اور وہ واقعی تھا بھی بڑا توہین والا سلوک۔ کہا ان لوگوں کو کہ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے، میری بےزتی ہوگی۔ اگر اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے تو کیا جان بوجھ کے، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر یہ تسلیم کر لے نا کہ علم غیب ہے پیغمبروں کو تو یہ ساری باتیں ڈرامہ بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70-80 قاری جو تھے وہ دے دیے، اچھا جی ہمیں دین سکھانے کے لیے آدمی چاہیے، 70-80 دو دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایک ہی مہینے میں قاری دے دیے، اور انہوں نے ظالموں نے جا کے ان کو ذبح کر دیا۔ اگر علم غیب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنا بڑا بہتان اور کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنی بڑی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کہ انسان یہ سوچے یا یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں
30-40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان رہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی آدمی ہے جو مجھے اس آدمی کے فتنے سے بچائے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ سیرت پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے تب بھی عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی، کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم کو، جس کا پتہ تھا کہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، یہ پاک اور عفت مآب عورت ہے، اور گواہیاں بھی لے لی لوگوں سے، یا رسول اللہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ اللہ کا رسول خود یہ کہہ دے کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ یہ تو میں اور آپ اپنی بیوی کے بارے میں کہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، سارے معاملے صاف کر کے دنیا سے گئے، سارے عقیدے صاف کر کے گیا دنیا سے۔ اگر یہ پتہ ہوتا اور علم غیب ہوتا تو یہ 30-40 دن تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان رہے، حضرت عائشہ پریشان رہیں، حضرت ابوبکر صدیق پریشان رہے، حضرت ابوبکر سے کہا بیٹی نے کہ ابا جی آپ ہی کوئی جواب دیں۔ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کیا پتا۔ ابوبکر کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ ماں سے کہا ماں جی آپ ہی کوئی جواب دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی یہ میرے کہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اتنا ہی علم دیا جتنا ان کی نبوت کے لیے ضروری تھا، اس سے بڑھ کے ان کو علم غیب نہیں تھا۔ اور حاجت روا اور مشکل کشا وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں جانتا، جو لوگوں کی مشکلات سے واقف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال نہیں کیا، سوال پہلے کیے کہ یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ تمہاری تکلیف دور کون کرتا ہے، تمہاری یہ مشکل کون دور کرتا ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے کہہ کے آگے پھر اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کرنے والا تو وہی ہو سکتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو۔ یہ ایک عقلی دلیل بھی ہے، مثالیں بھی موجود ہیں اس کی، علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ علم غیب جو ہے وہ صرف اس کو ہونا چاہیے جو حقیقی معنوں میں مشکل کشا اور حاجت روا۔ اور آگے فرمایا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری، ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے، وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مزاروں میں، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد ہے یہ بت نہیں ہے پتھر کے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کو تم اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آنے والی ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس مشکل کشا اور حاجت روا کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، پتھروں والے نہیں، یہ ایانا یبعثون والے ہیں، جن کو قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ قیامت کو کب اٹھائے جائیں گے جن کو تم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہ ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کی خالہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. پچھلے ہفتے میں 2-3 وفات ہوئی ہیں. ان میں سے خاص طور پہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے ایک محدث تھے. وہ ماشاءاللہ ترمذی کا سبق پڑھا رہے تھے اور سبق پڑھاتے پڑھاتے ان کو دل کی گھبراہٹ ہوئی، پانی پلایا ان کو اور چند ہی لمحوں میں انتقال ہو گیا ان کا. یہ ہے حسن خاتمہ. حدیث پڑھاتے پڑھاتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھے بھلے صحت مند اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بعض نصیحت کر رہے ہیں، لیکن وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بات بلا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. حسن خاتمہ یہی ہے کہ کوئی نیک کام کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی وفاداری میں اور اطاعت میں موت آئے تو بس وہی ہے حسن خاتمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بچوں کے لیے دعا کریں، اور ایک دوسرے بھائی نے لکھا ہے کہ 7 سال کا بچہ جماعت کروا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بچے نے نماز جماعت کروائی. کیا قبرستان جائے تو السلام علیکم کیا نا بچہ اگر دوسروں کی نسبت قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے تو 7 سال کا 8 سال کا بچہ جو ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مثال موجود ہے. اس لیے اس میں کوئی تعمل والی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اتنا قرآن پڑھا ہوا نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ قبرستان میں جائے تو السلام علیکم کہنا چاہیے. دعا ہے اس کے لیے، وہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے. آگے جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ ضروری نہیں ہے کہ السلام علیکم کا جواب بھی دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اپنے گھر میں جاؤ اور وہاں کوئی بندہ نہ ہو تب بھی جا کے السلام علیکم کہو. کوئی بندہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی موجود ہو اور اس کو السلام علیکم کہیں، وہ جواب دے تبھی سلام کہنا چاہیے. یہ سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تم پہ سلامتی نازل فرمائے. وہ تو زندوں کو بھی چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے. اس لیے قبرستان میں جا کے دعا مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو حضرات فوت ہو گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.